اللہ سے دعا ہے کہ میں اچھے سے سمجھا سکوں، اور اللہ کرے آپ کو اچھے سے سمجھ آئے، اور اللہ کرے کہ ان سے فائدہ ہم دونوں کو ہو جائے، ہم سب کو، کہ سننے والوں کی بھی اور بولنے والوں کی بھی۔ درود شریف پڑھ لیں تو آج کی ڈسکشن اور ٹاپک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کی جو ڈسکشن ہے وہ پیرنٹس کے بارے میں۔ فرسٹ ٹائم نا اس کو پیرنٹس ڈے، میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو بنیاد کس نے رکھی، نام دیا کس نے، انٹرنیشنلی سارے منانا شروع ہو گئے، پہلی دفعہ کب منایا گیا اور پھر یہ کب سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ نام تھا صدر کا بل کلفٹن، اور اس کے علاوہ یہ جو تھے یہ 1994 میں فرسٹ ٹائم کو باقاعدہ طور پر منانا شروع کر دیا گیا تھا گلوبلی، اور اس کو نام دیا گیا تھا گلوبل ڈے آف پیرنٹس۔ یہ جو صدر تھا نا بل کلفٹن، یہ خود جب اس کی پیدائش ہوئی تو یہ 19 اگست 1946 میں پیدا ہوا تھا، اور جو پریزیڈنٹ بنا تو 1993 میں یہ پریزیڈنٹ بنا۔ یہ پھر تھرو آؤٹ آگے 2001 تک رہا، اور اس کی اچیومنٹس میں بڑے کاموں میں ایک یہ بھی کام مانا جاتا ہے کہ اس نے پیرنٹس ڈے کا باقاعدہ اس نے بنیاد رکھی، اور پھر اوور آل پوری دنیا میں منانا شروع ہو گیا۔ اور اس سلسلہ اس کا جو ڈے فائنل کیا گیا، یہ ہر سال جولائی کے مہینے میں جو 4th سنڈے ہوتا ہے نا، چوتھا سنڈے، تو اس دن اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو تھوڑا سا یاد کریں، ان باتوں کو سوچیں۔ مطلب ہر چیز کے لیے اتنی بزی روٹین ہو گئی ہے کہ اب ان کے لیے ڈیز رکھنے پڑ گئے ہیں کہ ہم اس ڈے میں بیٹھ کے سوچیں کہ ہمارا اس شخصیت کے ساتھ کیا واسطہ ہے۔ ٹیچر ڈے، پھر اس طرح پیرنٹس ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، الگ الگ سیپریٹ بھی ہیں۔ تو یہ سارا تسلسل مطلب جو آج کل چل رہا ہے، لیکن ہمارا جو اسلام ہے پیرنٹس کو شروع سے ہی بڑی اہمیت دیتا آ رہا ہے۔ آج تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پیرنٹس کی اتنی امپورٹنس ہے کیوں۔ ایک تو کامن سینس ہے نا کہ وہ ہمیں پالتے ہیں، کچھ چیزیں وہ یاد کرنی ہے کہ ہمارے لیے ان کی امپورٹنس بڑھ کیوں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سیکھنا ہے آپ نے، سمجھنا ہے اس بات کو اچھے سے کہ پیرنٹس کو ہم اتنی امپورٹنس جو ویلیو دینی چاہیے، کیا اتنی ویلیو ہم دے رہے ہیں جتنی دینی چاہیے، یا جتنی ان کی ویلیو ہے، جتنی ہمارا مذہب کہتا ہے یا جتنی ہماری انسانیت کہتی ہے کہ ان کو ویلیو دینی چاہیے، کیا ہم اتنی ویلیو دے رہے ہیں؟ کیا وہ سٹینڈرڈز بن رہے ہیں جتنے سٹینڈرڈز ان کے ہیں؟ کیا جس طرح ہم اب بھی خدمت کر رہے ہیں ان کی، اتنی خدمت کرنے کے بعد کیا ہمارا اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائیں گے؟ کیا ان کے سٹینڈرڈز جو ہمیں بتائے گئے تھے ہم اس طرح سے خدمت کر پا رہے ہیں، یا یہی سٹینڈرڈز ہیں یا کچھ اور ہیں؟ یہ پیرامیٹرز سمجھنے آج ہم نے یہ سمجھنے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے والدین کی صحیح طرح خدمت کا حق کیا ہوتا ہے، حق ادا کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی کمی پیشی رہ رہی ہے تو وہ آپ نے پہلے سوچنا ہے، کمپیئر کرنا ہے یہ آج کی ڈسکشن کے ساتھ، کہ اگر کوئی کمی پیشی رہ رہی ہے تاکہ میں اس کو پورا کروں، نیکسٹ ٹائم وہ کمی نہ رہے، تاکہ میں اس کو پورا کر کے پھر جو ایک باقاعدہ طریقہ ہے، جو ایک اچھا طریقہ ہے اس کے تحت چلوں اور اس کے تحت اس طرح سے زندگی گزاروں، تاکہ ایک جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کر سکوں۔ حق ادا نہیں ہو سکتا، پیرنٹس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ اس کی جو تھوڑی سی میں آپ کو شروع سے بتاؤں، ایک چھوٹا بچہ ہے جی، ایک مطلب اس نے نارمل اس کو بتایا جاتا ہے، جناب ڈاکٹر آ کے بتاتا ہے آپ کے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، وہ جو میاں بیوی تھے وہ والدین کہلائیں گے۔ وہ والدین جیسے ہی اب ان کو ٹیگ لگتا ہے تو وہ جیسے ہی سنتے ہیں نا، ڈاکٹر آ کے بتاتا ہے یا دائی آ کے بتاتی ہے کہ نا بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے، جس طرح آپ ہی کبھی پیدا ہوئے ہیں، ہم سارے پیدا ہوئے ہیں، تو جب پیرنٹس کو بتایا گیا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یقینی طور پر ایک اولاد بڑی نعمت ہے، تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں اس سلسلے کی۔ پھر وہ باقاعدہ آگے بھی جو سارے مراحل ہوتے ہیں اس کو باقاعدگی سے چلاتے ہیں۔ اور یہ بچہ پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، 3 سال کا ہو جاتا ہے، جی چلنا پھرنا اب اس کو سکھانا شروع کر دیا انہوں نے۔ پھر ایسا اور بڑا ہوا، 5-6 سال کا ہو گیا، اس کو اسکول داخل کرا دیا، بہترین اسکول سرچ کر کے اس میں آپ کو داخل کرایا جاتا ہے۔ پھر جناب کتابیں لے کے دی، یونیفارم لے کے دیا، جی فرسٹ ڈے ہے، تھوڑی سی مزید آپ کے ساتھ پکچرز لے لیں، جی فرسٹ ڈے جا رہا ہے ہمارا بیٹا، اور بڑی چاہ کے ساتھ، اور راستے میں کوئی چیز خرید لی، اور پھر وہ آپ اسکول چلے گئے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، 5ویں 6ٹھی 7ویں 10ویں تک آپ نے پڑھ لیا۔ اب بچہ جوان ہو چکا ہے۔ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو سمجھ آتا ہے کہ میں جس طرح سے سوچتا ہوں میں اور طرح سے سوچتا ہوں، اب میرے پیرنٹس اور طرح سے سوچتے ہیں۔ اب یہاں سے کچھ ڈفرینس جب کریٹ ہوتا ہے تو وہ والدین کا کہنا نہیں ماننا شروع کرتا ہے۔ یہ اب ابتدا شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے والدین کو سکھ یا دکھ دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب بچہ بڑا ہو گیا، 10 کلاسیں ہو گئی ہیں اس کی۔ جب یہاں سے سلسلہ وہ بچہ، کیونکہ وہ تو اپنی مستی میں مگن ہے،
والدین کی جو تگ و دو ہے، جو وہ رات کے جاگنا ہے، وہ سارا بچے کو یاد کو نہیں ہوتا. کیونکہ یہ دیکھیں، ایک عورت ہوتی نہیں، بچی، معصوم بچی ہے، وہ جناب اب 14-15 سال 16 سال ہو گئی، 18 سال ہو گئی، شادی ہو جاتی نا اتنی ایج میں، 20-22 سال کی ایج میں شادی ہو جاتی. جب وہ میکے ہوتی ہے، یعنی کہ امی ابو کے پاس ہوتی ہے، اس ٹائم اس کو اگر جگاؤ نا صبح تو وہ اٹھے گی نہیں. چل تو کوئی کام کر لے، ہانڈی بنا لے، نہیں مجھ سے نہیں بنتی. بڑے اس کے چاہ ہیں، بڑے اس کے لاڈ ہیں، اس کو جس طرح چلانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ چلتی نہیں ہے. وہ جناب کہے گی نہیں میں تو آرام سے اٹھوں گی. والدہ اس کو سمجھاتی رہتی ہے کہ اٹھ جا کے سسرال جائے گی، تو وہ تو کہیں گے تو 9-10 بجے تک سوئی رہتی ہے، کیا کرتی ہے تو. وہ تو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو جلدی اٹھا کر گھر کو سنبھالا کر، اب تجھے سنبھالنا چاہیے، تیری عمر بڑی ہو رہی ہے، تیری شادی کرنی ہے. لیکن اس ٹائم وہ نہیں اٹھتی. لیکن جیسے ہی اب شادی ہوئی پھر بھی نہیں اٹھے گی. اچھا اس کی عادت بنی ہوئی ہے نا. اب عادت کہاں، 19-20 سال کی اس کی عادت ہے، شادی کی کیا دوسرے دن بدل جائے گی؟ اس کو تو نیند آئے گی، وہ سوئے گی، وہ سوئی رہے گی. لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ اولاد دے دیتا ہے، اب اس کو جناب رات کی نیند بھی نہیں آ رہی. اس کو جو ماں اتنی آوازیں دیتی تھی، اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا، وہ ہلتی بھی نہیں تھی. لیکن اب وہ بچے کی چھوٹی سی آواز کے ساتھ جب وہ رونا شروع کرتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور بالکل ایکٹیو الرٹ ہو کے بیٹھ جاتی ہے. وہی لڑکی. یہ ماں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ بھول جاتا ہے یہ سارے سلسلے، کیونکہ اب وہ 10 کلاس میں، وہ تو بڑا ہے نا، وہ تو اب جوان ہو گیا. اس کے اب ماں باپ کی اتنی ضرورت نہیں رہی جتنی ضرورت وہ پہلے محسوس کرتا تھا. اب جب ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو فلمیں کم دیکھا کر، بس مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو نہیں پتہ. وہ پھر اس کو ان والدین کے خیالات ان کو اچھے نہیں لگتے، ماں کے خیال اچھے نہیں لگتے. وہ قربانیاں تو پتہ ہی کون ہے نا. وہ ایک لڑکی تھی نا، تو اس کے ساتھ بیٹھی اس کی ماں رو رہی تھی اور وہ روئے جا رہی تھی بڑی شدت کے ساتھ. تو بیٹی کی الفاظ سنیے گا، بیٹی مطلب اس کے الفاظ وہ کیا کہتی ہے ماں کو. ماں کو کہتی ہے، وہ اور بھی لوگ اس طرح تھے تو خاندان کی تھے، وہ کہتی ہے ماں کو کہ بھوک نہیں، ماں کو کہہ رہی ہے، مطلب بھوک نہیں پنجابی میں کہتے ہیں. اور یہ مطلب جس کو اللہ معاف کرے بس بکواس نہ کر، یہ اس طرح اس کو یہ شدید لیول کا ریئیکشن اس نے ماں کو کہہ رہی ہے بھوک نہیں ہے کو، یہ بھوک نہیں، مطلب وہ رو رہی ہے تو اس کو یہ ریئیکشن دے رہی ہے. اور ایکسٹریم تھی نا. اب وہ لڑکی اس ماں کی ساری قربانیوں کو بھول گئی کوئی ایک چھوٹے سے واقعے کے پیچھے. ٹھیک ہے، تو پیرنٹس کی جو قربانیاں تھیں وہ ساری اس کو اب وہ یاد نہیں ہیں، وہ اس کو بھلا چکی ہے. اور وہ جناب بس اپنی مستی میں مگن ہے. وہ اس نے اپنی مرضی کی شادی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ اس نے ٹاکرا لے لی ہے. اور وہ والدین جو جناب اس کو اتنے چاہ سے اتنے پیار سے پال کے بڑا کر رہے ہیں اور بڑا کیا انہوں نے، لیکن اس نے اب وہ ایک اپنی سوچ بنائی ہے، اس کے تحت وہ چل رہی ہے. تو بہرحال یہ سارا سلسلہ، وہ اب 10 کلاس کا بچہ بھی اب اس طرح ہے نا، بچی ہے جو بچے وہ اپنی مستی میں مگن. پھر آہستہ آہستہ اور بڑی ہوتی ہے. اب اس کو جناب وہ باہر جانے کا دل کرتا ہے، بچہ ہے تو وہ رات کو دیر سے آنا شروع کر دیتا ہے، والدین کو اس طرح سے اہمیت نہیں دیتا، والدین کے ساتھ تنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جناب پسند کی شادی کے لیے لڑائی شروع کر دے گا. پھر جب شادی کر کے لے آئے گا تو پھر والدین پیچھے ہو جائیں گے، پھر ہر وقت بیوی کے ساتھ لگا رہے گا یا ان معاملات میں پڑا رہے گا. اب کیا ہو رہا ہے، والدین جو اتنی امپورٹنس والے تھے وہ پیچھے چلے گئے. کسی نے پوچھا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے پوچھا کوئی نشانی آپ بتا دیں، تو انہوں نے کہا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب بیٹیاں اپنی والدین کے ساتھ اور ماں کے ساتھ اسپیشلی ان کو ذلیل کریں گی نا، پھر آپ سمجھو قیامت بہت قریب ہے. تو یہ ایک نشانی بتائی گئی. بیٹیوں کو ورڈ کہا گیا اور ماں کا کہا گیا. تو یہ تسلسل آپ دیکھیں. ہم ہی اب اس طرح بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ان کی قربانیاں، ان کی جو اتنے ہمارے لیے چاہ محبت تھی، وہ ہمارے لاڈ پیار تھے، ہمارے ذرا چوٹ پڑتی تو رات کو ماں کو نیند نہیں آنی ہوتی، اور وہ جناب ہماری ہر تکلیف کا حل ماں نکالنے کی کوشش کرے گی. اس کے پاس پیسے جو بچا کے تھوڑے تھوڑے رکھے گی، وہ فوراً لے آئے گی کہ جا یہ لے لے اور یہ کر لے. وہ جب تک ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا وہ جناب تڑپتی رہے گی، اور ہمارا مسئلہ جب تک اس کو سلجھاؤ میں نہیں نظر آئے گا وہ پریشان رہے گی. ایسی ماں کتنا بڑا، یہ باپ اسی طرح ہے. باپ بیچارہ سارا دن ادھر مزدوری یا تکلیف میں کیوں. اب دیکھیں وہ تو دو بندے ہیں نا، وہ اگر محنت کریں تو کتنی 4 روٹیاں 5 روٹیاں کھائیں گے. ان کو 5 روٹیاں کمانے یا لینے میں کون سے زیادہ محنت کرنی پڑی، اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ ان کو پالنے کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کی فیسز کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کو اچھے کپڑے پہلانے ہیں وہ محنت کرتے ہیں.
میں نے ایک ماں کو جاتے ہوئے دیکھا تو بچے کی اس ساتھ بچہ تھا, اس نے بڑی اچھی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی, بڑے اچھے شوز پہنے ہوئے تھے پالشڈ, اور ماں کی ٹوٹی ہوئی جوتی تھی, پرانے سے کپڑے تھے, اور اس نے بیٹے کی ضد پر اس کو سائیکل لے کے دی ہوئی اور سر پہ اٹھائی ہوئی تھی. اب سائیکل بھی نہیں, بچہ بھی بالکل ٹپ ٹاپ ہے, بڑا زبردست, لیکن ماں کی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ قربانی ہے بھائی, وہ بیٹے کے لیے قربانی ہیں جو کہ ہمیں بالکل نہیں نظر آئیں کبھی, اور ان قربانیوں کو ہم پیچھے چھوڑ کے ماں آج تھوڑا سا سختی کر دینا تو ہم اس کو ساری قربانیاں, وہ تو ہیں ہی کو نہیں, جیسے وہ بھول جاتے ہیں. وہ ایک بچہ تھا نا, تو بچے کو کیا ہوا جی کہ اس کی ماں کو فوت ہو گئی, تو ابھی وہ چھوٹا تھا, 6 7ویں کلاس کا ہوگا, تو اس کے باپ نے شادی کر لی دوسری. اچھا, تو کچھ ٹائم گزرا, 1.5 سال گزرا, تو اس کے باپ نے اپنے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ ماں اچھی ہے یا وہ پہلے والی ماں اچھی تھی؟ تو بچے نے جواب دیا اور بڑا حیران کر دیا. بچہ کہتا ہے کہ وہ جو ماں تھی نا پہلے والی, وہ جھوٹی تھی, یہ سچی ہے, وہ جھوٹ بولتی تھی, بہت جھوٹ بولتی تھی وہ. تو باپ بھی پریشان ہو گیا, بھی کیوں, کیا ہوا؟ کہتے وہ جھوٹ بولا کرتی تھی بہت زیادہ, مجھے ابھی پتہ چلا کہ وہ جھوٹی تھی اور یہ والی ماں سچی ہے. کہتے کیا جھوٹ بولتی تھی؟ کہتے جب میں کبھی شرارت کرتا تھا نا, کبھی میں کوئی برتن اٹھاتا تھا اور میں کبھی توڑ دیتا تھا نا, یا میں کبھی لڑائی کر کے آ جاتا تھا, یا کبھی میں اس کا کہنا نہیں مانتا تھا, یا کبھی میں اسکول نہ جانے کی ضد کر بیٹھتا تھا, تو مجھے مارتی تھی اور مار کے گھر سے نکال دیتی تھی. اور گھر سے نکالنے کے بعد 15-20 منٹ بعد جب وہ دیکھتی تھی کہ میں ابھی تک واپس نہیں آیا, تو وہ پیدل, وہ چپل بھی نہیں پہنتی تھی اور ننگے پاؤں جناب مجھے ڈھونڈنے نکل پڑتی تھی, اور ڈھونڈ کے پھر مجھے لے کے آتی تھی اور پھر مجھے پیار کرتی اور سنبھالتی. حالانکہ وہ جب نکالتی تھی تو کہتی تھی کہ میں تجھے اب گھر نہیں داخل ہونے دوں گی, لیکن پھر خود ہی ڈھونڈنے نکل پڑتی تھی اور خود ہی سنبھال لاتی تھی, پھر مجھے گلے کے ساتھ لگا کے چپ کراتی تھی. اور پھر کئی دفعہ جب میں شرارت کرتا تھا تو پھر مارتی تھی اور کہتی تھی اب تجھے کھانا نہیں دوں گی, میں اب بالکل کھانا نہیں دوں گی, اور میں کچن کو تالا لگا کے سوؤں گی, بالکل کھانا نہیں ملے گا تمہیں. جیسے ہی آدھا گھنٹہ گزرتا تھا تو وہ جناب پھر سے کھانا خود لے کے آتی تھی اور مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا رہی ہوتی تھی. اس کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا جلدی, اور وہ جھوٹ بولا کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ میں تجھے کھانا نہیں دوں گی, لیکن پھر خود کھلایا کرتی تھی. لیکن یہ ماں بڑی سچی ہے. اب میں شرارت کرتا ہوں نا ابو, تو یہ مجھے مارتی ہے اور مار کے کہتی ہے کھانا نہیں دوں گی, اور بالکل سچی ہے. میں ساری رات بھوکا رہتا ہوں اور یہ مجھے کھانا نہیں دیتی, اور میں بس دیکھتا رہتا ہوں کہ ابھی کیا پتہ آ جائے مجھے کھانا دے دے, لیکن یہ اپنے کمرے میں سو جاتی ہے, مجھے آ کے دیکھتی بھی نہیں ہے. یہ سچی ہے. وہ جھوٹی تھی, وہ آ کے مجھے کہتی تھی کہ میں تمہیں جو ہے نا کھانا نہیں دوں گی اور میں تمہیں اب گھر داخل نہیں ہونے دوں گی, اور پھر دوبارہ خود بھاگ پڑتی تھی مجھے گھر واپس لانے کے لیے, اور جناب خود مجھے کھانا لا کے دیتی تھی اور کھلاتی تھی اپنے ہاتھوں سے. وہ بھائی ماں تھی, یہ ریلیشن ہے, یہ تعلق ہے. جس ماں کو اور جس باپ کو ہم اہمیت نہیں دیتے وہ یہ ہیں. آج اللہ نہ کرے ہمارے سر سے ماں یا باپ, اللہ نہ کرے سایہ اٹھ جائے, آپ فیل کر لو تھوڑی دیر کے لیے, آپ کے فرض کرے ابھی آپ کو اطلاع ملتی ہے, اللہ نہ کرے اس طرح ہو جائے, آپ فیل کرو کہ باپ مر گیا آپ کا. بھائی آپ کو دنیا ہلتی نظر آئے گی, آپ فیل کرو آپ کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی. اب دیکھو کہ آپ کے لیے پیچھے چاہنے والا بچ کون گیا ہے. ماں کی امپورٹنس تو بہت زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا, اللہ سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے, تو جب ماں فوت ہو گئی تو اللہ نے بھی اس دن کہا کہ موسیٰ ذرا ٹھہر کے بولیں, آج سوچ کے بولیں. اگر آج تیری زبان میں لرزش آئی نا, تو پہلے تو جب آتا تھا ملاقات کے لیے تو پیچھے ماں بیٹھ جاتی تھی مصلی بچھا کر اور دعائیں کرتی تھی کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا اور اس کی لرزشوں کو معاف کرنا. اب وہ معاف کرنے والی اور دعائیں کرانے والی ادھر دنیا میں نہیں رہی. آج اگر تو گڑبڑ کرے گا تو یہ سوچ کے ذرا کریں, اب تیری گستاخی کہلائے گی. تو ماں کی تو یہ امپورٹنس دیکھیں آپ. تو یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا ہے. ماں کی خدمت سے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ماں کی باپ کی خدمت کریں اور جناب آپ کو دنیا میں آپ دھکے کھائیں اور مرنے کے بعد آپ کو تکلیف پہنچے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ثبوت دے دیتا ہوں. حضرت اویس کرنی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شخص ہے, یعنی کہ جب آپ حیات تھے, زندہ تھے, تو اس ٹائم یہ بھی موجود تھا. ان کی خواہش تھی کہ میں آپ سے جا کے ملوں, آپ کو دیکھوں اور صحابی کہلاؤں. بڑی خواہش تھی.
کہ آپ اس کو دیکھ لوں ایک دفعہ. لیکن ماں بوڑھی بھی تھی اور ماں اندھی بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس ماں کی خدمت میں لگے رہے اور ماں کی خدمت میں اتنے مگن رہے کہ ادھر جا ہی نہیں سکے ملاقات کے لیے. ایک دفعہ ٹائم نکال کے والدہ سے اجازت لے کے جلدی نکلے اور بہت لمبا سفر طے کر کے پہنچے تو آپ تھے نہیں، آپ کہیں گئے ہوئے تھے. تو پھر وہاں پر انہوں نے اسٹے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پیچھے پھر ماں اکیلی تھی. پھر واپس چلے آئے اور پوری زندگی ان کا دیدار نہیں کر سکے آپ کا. حالانکہ اب ہمیں پتہ ہو کہ آپ زندہ ہیں تو ہم سار کو چھوڑ چھاڑ کے جا سکتے ہیں اور مطلب ہم تو اس طرح سے بھاگ پڑیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ ماں کی امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ وہ ماں کی خدمت میں لگے رہے. اچھا، اس ماں کی خدمت کی وجہ سے اتنا بڑا مقام تھا کہ آپ کا دیدار نصیب ہو جاتا، وہ ان کو نہیں نصیب ہوا. تو بدلے میں کیا ملا؟ والدین کی خدمت بتا رہا ہوں آپ کو. بدلے میں کیا ملا؟ بدلے میں یہ ملا جی کہ آپ کہتے تھے کہ مجھے یمن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اپنی یار کی خوشبو آتی ہے. تو وہ کہتے، جو سننے والے ہوتے تھے وہ کہتے تھے آپ کا یار اتنا ہی سچا ہے تو وہ آپ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ آپ کا یار ہے، آپ اس کو یار کہہ رہے تو آپ کو ملنے کیوں نہیں آتا؟ ایسی کیا مجبوری ہے؟ کہتے ہیں وہ ماں کی وجہ سے ٹھہرے ہوئے، اس کی ماں اندھی بھی ہے اور اس کی ماں بوڑھی بھی ہے تو اس کے خیال میں ٹھہرے ہوئے، اس کا خیال کرتا ہے. جب آپ کا ان کو تو پتہ تھا آپ کو کہ میں نے وصال ہو جانا ہے یہ سارے سلسلے، تو حضرت عمر سے کہا انہوں نے. حضرت عمر کون ہے بھائی؟ حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے صحابی ہے اور بہت زیادہ ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آتا تو وہ حضرت عمر ہوتے. اتنی فضیلت، لیکن حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا، حضرت اویس کرنی سے کروانا. تو وہ انہوں نے بتایا کہ تمہارے دور میں، عمر کے دور میں، تمہارے دور میں وہ شخص آئے گا تو تم اس سے دعا کروانا، اور حضرت علی سے بھی کہا کہ آپ بھی دعا کروانا. تو پھر یہی ہوا، جب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر ہر سال حج کے لیے جاتے تھے کہ اس سے ملاقات ہو. پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک حج پہ سارے حاجی کو اکٹھا کیا اور کہا سارے کھڑے ہو جاؤ. یہ ظاہر خلیفہ تھے، کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے سارے. اب کہا کہ باقی سارے بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو. اب باقی سارے بیٹھ کے صرف یمن والے کھڑے ہو گئے. اب کہا کہ سارے باقی یمن والے بھی بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلے والے کھڑے رہو. وہ صرف مراد قبیلے والے کھڑے رہے. اب کہا کہ باقی بھی بیٹھ جاؤ، صرف کرن قبیلے والے کھڑے رہ جاؤ. اب تو کرن قبیلے کا صرف ایک شخص کھڑا رہ گیا. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا میں کرن قبیلے کا اس طرح سے. تو انہوں نے کہا تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہتے ہاں میرے بھائی کا بیٹا ہے. تو حلیہ تو بتا دیا گیا تھا کہ اس کا چھوٹا سا قد ہوگا، سانولا سا کالا سا رنگ ہوگا. تو انہوں نے کہا ان سے ملنا ہے. وہ کدھر ہے؟ کہتے وہ تھوڑا سا دماغی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے مل کے؟ نہیں تو بتا، وہ دماغی ٹھیک ہے، دماغی تو ٹھیک نہیں لگ رہا، تو یہ بتا کہ وہ ہے کدھر؟ وہ جی ادھر ہوگا، وہ اونٹ چرانے گیا. جیسے یہ سنا، آپ سنیں بات سمجھیں، لیول سمجھیں، جیسے یہ سنا کہ وہ ادھر اونٹ چرانے گیا، اس سائڈ پہ جگہ کا نام بتا دیا گیا، تو حضرت عمر اور حضرت علی دونوں بھاگ کے گئے. جو سواری تھی فوراً اس پہ چڑھے اور فوراً گئے اسپیڈی. اب دیکھو کون جا رہا ہے؟ خلیفہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، حضرت عمر جا رہا ہے بھائی، حضرت علی جا رہا ہے، چھوٹی بات ہے یار. اور کس کے لیے جا رہا ہے؟ وہ بھائی اس نے ماں کی خدمت کی تھی اور بھاگ فوراً پہنچے. جیسے ہی پہنچے تو وہ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ قریب جا کے بیٹھ گئے، اور قریب جا کے بیٹھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ جناب آپ کون ہیں؟ حضرت عمر نے پوچھا. تو انہوں نے کہا جی میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت اویس کرنی نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا بندہ ہے، کوئی نام بھی ہوگا نا؟ کہتے نام تو ٹھیک ہے لیکن تم ہو کون جو پوچھ رہے ہو اتنا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں، حضرت علی نے بتایا کہ یہ حضرت عمر ہیں اور میں علی ہوں. تو جیسے سنا تو وہ تھر تھر کانپنے لگ گئے، جسم کانپنے لگ گئے. حضرت عمر کی بڑی دہشت تھی اور اتنے بڑے مقام والا صحابی، تو وہ کانپنے لگ گئے. کہتے حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں، میں نے دیکھا کبھی نہیں تھا آپ کو. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہماری دعا کر دیں. کہتے میں، اور پھر رونا شروع ہو گیا، میں کیسے دعا کروں؟ آپ کے لیے بھی کیسے دعا؟ کہتا ہے تجھے نہیں پتہ، ہمیں کہا گیا ہے، ہمیں جس نے کہا ہے وہ ہمیں نبی کی طرف سے حکم ہے کہ ان سے دعا کروا لینا. آپ سوچو یار، سوچو ٹھنڈے دماغ سے.
ठंडे दिमाग से सोचो, हजरत उमर को दुआ की ज़रूरत थी, हजरत अली को दुआ की ज़रूरत थी और नहीं थी। वो हमें बताना था कि माँ की और बाप की खिदमत से कितना अजर मिलता है, कि वक्त का खलीफा भी भाग के तुम्हें ढूंढ के आता है दुआ कराने के लिए। तो फिर हजरत अवैस करनी ने दुआ की, और जब हजरत अवैस करनी मर जाएंगे ना, मर तो गए, हशर वाले दिन जब दोबारा उठाए जाएंगे तो सबकी लिस्ट बनाई जाएगी, ये सारे जन्नत में चले जाएं। तो अल्लाह कहेगा बाकी सबको जन्नत में भेज दो, अवैस करनी को रोक लो। तो सारे जन्नत में चले जाएंगे, अवैस करनी फिर परेशान। तो अल्लाह से कहेंगे कि मालिक सबको भेज दिए, मुझे क्यों रोक लिया, मुझे क्यों जन्नत में नहीं जाने दे। तो अल्लाह उस टाइम कहेगा यार कहाँ कहाँ फजीलत मिल रही है इस शख्स को। अल्लाह उस टाइम कहेंगे कि तुमने माँ की खिदमत का ऐसा हक़ अदा किया है कि तुम अब जिधर जिधर इशारा करोगे, ये तुम्हारे पीछे जितने हैं ये सारे मुसलमान हैं, लेकिन सब जहन्नमी हैं, सब ने कुछ न कुछ ऐसे गुनाह किए हैं कि इनको जहन्नम वाजिब है, इन पे जहन्नम में जाएंगे, लेकिन तुम उंगली का इशारा करते जाओ ये सारे जन्नत में भेजूंगा। तो ये सिर्फ माँ की खिदमत का अजर दे रहा हूँ। और भाई एक काम किया, सिर्फ एक काम, इबादत की बात तो भी की गई नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हज उम्र की बातें भी नहीं की गई, कोई दूसरा काम ही नहीं किया गया, एक बात सिर्फ वालिदैन की खिदमत। तो उसकी वजह से वो जनाब इस तरह से कितनी फजीलत यार। तो ये मामलात हैं शहज़ादे। तो आप अभी तो वालिदैन ज़िंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबके ज़िंदा ना, अम्मी अबू दोनों ज़िंदा हैं। जिसकी सिर्फ अम्मी ज़िंदा है आप उनकी खिदमत कर लें, अबू ज़िंदा हैं उनकी खिदमत कर लें, दोनों ज़िंदा हैं फिर तो आप खुश नसीब हैं, दोनों की खिदमत करें, जाके उनके कदम दबाएं, उनके टांगे दबाएं, उनके जनाब हाथ चूमें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो वालदा थी ना, एक वालदा थी, उन्होंने सिर्फ सगी वालदा नहीं थी, उन्होंने दूध पिलाया था। वो हबशा की एक वहाँ की उनकी नौकरानी किस्म की थी, और फिर उसने दूध पिलाया था। तो वो क्या हो गया, दूध पिलाने की वजह से वो अब माँ बन गई, आपकी वालदा कहलाई। तो एक दफ़ा ना हज़रत आयशा भी बैठी थी, हज़ूर भी बैठे हुए थे और वो बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आपसे पानी पिलाएं मुझे, उनका नाम लिया और कहा कि पानी पिलाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा जो काम कर रहे थे छोड़ा और फ़ौरन झट से उठे और पानी के लिए वो घड़े की तरफ। तो हज़रत आयशा ने कहा क्या कर रही हो तुम, किसको कह रही हो पानी का? कहती हैं वो मेरा बेटा है, मैंने उसको दूध पिलाया। तो आपने भी कहा नहीं ये मेरी माँ है, ये मुझे कह सकती है, कुछ भी कह सकती है। तो जब हज़रत हलीमा सादिया, वो भी माँ है ना, तो वो जब आई तो उन्होंने चादर बिछाई उनके लिए, माँ का तकद्दुस बताया जा रहा है। और फिर तकद्दुस बताने के लिए क्या कहा, यार हज़ूर सल्लम को आप नॉर्मल समझ रहे हैं, उनकी बातों को नॉर्मल ना समझें। वो भाई कुल जहान उनके लिए तख्लीक किया गया है, तुम्हें और हमें बनाए उनके लिए गया है। और अल्लाह का उनसे प्यार देखें यार, कि पूरा कुरान उनके लिए लिख दिया गया, उनकी तारीफ में इतना मोहब्बत अल्लाह की उनके साथ। तो ये सारा कुछ उनके लिए बनाया गया, उनकी बातों को नॉर्मल ना लें। उन्होंने कहा कि मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, यह हदीस नबी है, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ अगर मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज तोड़ता और जनाब माँ की पहले बात सुनता। अम्मी में आया, लेकिन माँ तो जब ये 6 साल के थे तब फौत हो गई। और ये पता है आपको कहाँ पर फौत हुई? 6 साल की उम्र थी। ये एक पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी है, वहाँ पर वो जा रहे थे, तो वहाँ पर रास्ते में फौत हुई। और वहाँ पर कोई दूसरा मददगार नहीं था, कोई दूसरा बंदा नहीं था, ना कोई होटल, ना कोई घर वाले, ना कोई बस्ती, वीरान ही वीरान है भाई। और इतनी तेज़ धूप है ना वहाँ पर। और फिर वहाँ जब दफना दिया गया सारा सिलसिला, तो वो अपनी माँ की उधर कब्र के पास बैठ के आपने वर्डिंग करे कि आपको तो पता था कि मेरा आपके सिवा इधर कोई नहीं है। बाप तो पहले चले गए थे ना, आपकी पैदाइश से पहले ही वो उनका विसाल हो गया था। आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, फिर भी आप मुझे अकेला छोड़ गई। प्यार देखें। और इतने सालों बाद फिर जब दोबारा आप वहाँ से गुजरे, ऊँट पर थे, और 57 ईयर बाद, तो वो दोबारा जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने अपने सवारी का रुख आपकी कब्र की तरफ, अपनी माँ की कब्र की तरफ मोड़ दिया। और फिर वहाँ पर बैठ के, और बैठे किस तरह, वो जिस तरह छोटा बच्चा नहीं होता, 2 टांगे इस तरह से ऊपर करके और फिर इस तरह करके टांगों के ऊपर हाथ रख के नीचे सर दे के, इतनी, अब उस टाइम नबी हमारा बैठा और इस तरह रो रहा है तेज़ धूप में, माँ की जुदाई है, ठीक है।
تو یہ آپ لیول سمجھیں ماں کی اہمیت اور باپ کی ماں. باپ جنت کا دروازہ ہے, جو سب سے بڑا دروازہ ہے نا, اس سے مشابہت کی گئی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور ماں باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. باپ ناراض ہو یا ماں ناراض ہو میرے شہزادے, نہ آپ کی نمازیں قبول ہونی ہے, نہ روزے قبول ہونے ہیں, نہ حج قبول ہونے ہیں, نہ زکوٰۃ قبول ہونی ہے, کچھ بھی قبول نہیں ہونا. پھر نہ کہنا کہ مجھے کچھ ملا نہیں ہے, تمہارے ہتھے پلے کچھ بھی نہیں آنے والا پھر. اور ماں کا تو لیول ہی الگ ہے نا. ایک آدمی تھا نا, وہ ایک رمضان چل رہا تھا, وہ جناب شراب پی کے گھر آیا. شراب پی کے گھر آیا تو ماں نے کہا شرم کر, ایک تو ہمارا روزہ ہے اور اوپر سے تو شراب پی ہوئی ہے, نہ تو روزہ رکھتا ہے نہ تیری حرکتیں ٹھیک ہیں. تو ماں کی یہ بات اسے بری لگی. اور بھائی ماں تو اس چھوٹے بچے کو بھی تو دیکھے نا, اس کو بھی تو ڈانٹتی تھی, ڈانٹ کے گھر سے نکال دیتی تھی, سخت جملے بھی کہتی تھی تجھے کھانا نہیں دوں گی. لیکن ماں تو ماں ہے نا, وہ پھر برداشت بھی تو نہیں کر پاتی, پھر واپس نہیں دیتی سارا کچھ. ماں کی سختی ہوتی ہی نہیں ہے, وہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہوتا ہے. تو وہ ایک اسی واقعے سے اس کو یہاں سٹاپ کر کے ایک اور میں آپ کو یہاں پر چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں, اس کی سختی کا لیول سمجھے, اس میں بھی دعا ہے. ایک بچہ تھا بہت شرارتی تھا, گھر میں مہمان آئے بیٹھے ہیں اور اس نے کیا کیا, والدہ جناب وہ کھانا بنا رہی ہے, سالن آلموسٹ ریڈی ہے, مہمان بیٹھ چکے ہیں, اب سالن جسٹ ڈالنا ہے اور مہمانوں کو دینا ہے, اور مہمان بڑے اسپیشل قسم کے ہیں اور بچہ بڑا شرارتی ہے. اس نے جناب برتن اٹھایا کولی قسم کی, اس میں ریت بھری اور ریت بھر کے سارے اس سالن میں ڈال دی. وہ سارا جو بنا ہوا تھا نا اتنا, وہ سارا اس میں ڈال دی اور ساتھ میں چمچے ہلا دیا. اب جب ماں آئی تو ماں نے کیا دیکھا, ماں نے دیکھا مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, اب جال ڈال کے دینا تھا, مہمان بڑے اسپیشل قسم کے ہیں. تو دیکھا تو بچے کو کیا کہا, بچے کو ماں نے کہا ہے شالا تو مکے مدینے نہ امام بنے اکی کی تئی, مطلب اپنے انداز میں نا, یہ تو مکے مدینے کے امام بنے, یہ تو نے کیا کیا ہے. اور ڈانٹ کے کہا اس طرح, مکے مدینے کے امام بنے, یہ کیا کیا ہے تو نے, یہ اب ڈانٹ کے. اب دیکھیں اس کی الفاظ میں اللہ نے وہ بھی سن لیے, اور وہ بڑا ہوا اور وہ مکہ کا جناب امام بن گیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو وہ شرارت دیکھو کہاں چلی گئی. تو ماں کی تو کوئی بھی بات ہو تو وہ تو بھائی ہمارے لیے آپ گودی پھیلا کے اس کو قبول کریں. ٹھیک ہے سر. تو میں آپ کو پیچھے واقعہ سنا رہا تھا اس شرابی کا, تو اس نے آ کے جناب جیسے ہی گھر داخل ہوتا ہے تو ماں نے کہا تو روزے بھی نہیں رکھ رہا. تو وہ اب شراب میں تھا, نشے میں تھا. اس نے جناب ماں کو دائیں ہاتھ سے تھپڑ مارا اور آگ جل رہی تھی تندور میں, ماں ڈائریکٹ اس کے اندر اور ساری جل گئی, اور ساتھ ہی وہ لڑکھڑاتے ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا اور بیڈ پہ لیٹ کے سو گیا. اب جب ہوش میں آیا تو جیسی آنکھ کھولی تو سامنے بیوی کھڑی تھی اور الماری سے کپڑے نکال رہی تھی. اب کپڑے نکال رہی ہے تو اس نے بیوی سے کہا کہ یہ کدھر کیا کر رہی ہو تم, کپڑے کیوں نکال رہی ہو اور ادھر ٹھک ٹھک کیوں لگا رکھی ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو ماں کا قاتل ہو. میں نے کہا ہیں کیا ہوا, ماں مر گئی؟ کہتے وہ اسی وقت مر گئی تھی. تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہتے وہ وصیت کر گئی تھی, اس نے کہا میری شکل نہ دکھانا ہے اس کو, میرے آخری دیدار اس کو مت کروانا, اور رات کو ہی دفنا دیا ان کو. تو وہ سلسلہ جناب اب چلا, اس نے اٹھا, اس نے دیکھا تو وہ بالکل اب اس کو سمجھنا ہے کیا کرے. لیکن اسے ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ میرے شراب نے مجھے نقصان پہنچائی. اس نے کلہاڑی اٹھائی, بائیں ہاتھ میں پکڑی اور دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا. تو یہ اب سلسلہ چلا, اور یہ اب سلسلہ چلا, اس نے جناب ساری چیزیں اپنی جتنی جائیداد تھی سب کچھ بیچ بوجھ دیا, سب کچھ. اور پھر اس نے ایک ہی کام اپنا لیا, ون پوائنٹ مشن, کہ بس اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کس طرح سے معاف کر دے. ایک آدمی تھا, ان کا نام تھا امام مالک بن دینار. وہ جناب 60 سال انہوں نے 60 حج کیے, ہر سال میں ایک ہوتا ہے, تو وہ 60 سال 60 حج کیے. تو جب 60واں حج کر رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں اس دفعہ کس کس کا حج قبول ہوا ہے. تو یہ سوچا, سو گیا, رات کو خواب میں دیدار ہوا کہ سب کا قبول ہوا ہے سوائے ایک شخص کے. تو ان کو بڑا تفتیش ہوئی, وہ ایک بندے کا کیوں نہیں قبول ہوا. اس ایک بندے کی نشانی بتا دی گئی تھی, وہ ڈھونڈتے پوچھتے کراتے اس تک پہنچ گیا. جیسے ہی پہنچے نا اس کے جھوپڑے کے باہر, تو دیکھا کہ وہ عبادت کر رہا ہے. تو جیسے ہی اب عبادت قرآن ہم ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو محسوس ہو جاتا ہے کوئی پیچھے بندہ آ گیا, تو ان کو محسوس ہو گیا کہ وہ بندہ ہے. تو انہوں نے عبادت تھوڑی شارٹ کر دی اور سلام پھیر کے پھر
دیکھا تو ان کے ماتھے پہ اور فل باڈی فیل ہو رہا تھا کہ عبادت کے اثرات، کہ ماتھے پہ نشان اور سارا مطلب احساس ہو رہا تھا کہ عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیسے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بس کوئی نہیں، بس آپ سے ملنا تھا، دیکھنا تھا، اور تو کچھ نہیں۔ نہیں کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں۔ نہیں جی میں نے کچھ نہیں کہنا، میں تو بس دیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ عبادت کر رہے تھے، ٹھیک ہو۔ نہیں آپ مجھے یہ تو نہیں کہنا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے مالک بن دینار کہ اس کو کیسے پتہ؟ کہتے ہیں جی میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ سب کا حج قبول ہوا ہے، صرف آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے مجھے پتہ ہے میرا حج قبول نہیں ہوا، میں پچھلے 24 سال سے حج کر رہا ہوں، مجھے ہر سال کوئی نہ کوئی آگے بتا جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں باتیں کرتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتے رہتا ہوں، میں رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتے رہتا ہوں، لیکن میری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، لیکن میں لگا ہوا ہوں۔ انہیں کیوں نہیں ہوتی تیری عبادت قبول؟ تو انہوں نے دکھایا، یہ میرا دایاں بازو دیکھ رہے ہیں، دایاں بازو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ کدھر کیا ہے نہیں آپ کا بازو؟ تو یہ وہ شخص تھا جس نے اپنا بازو کاٹا تھا، جس کا اب حج بھی قبول نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیسے کٹا؟ انہوں نے پھر اپنی پوری سٹوری سنائی، میں نے شراب پی، والدہ کے ساتھ یہ ہوا یہ ہو۔ تو امام مالک بن دینار نے اسے تھپڑ مارا، کہتا تیرے علاج ہے، تیرے جیسے کا حج قبول نہیں ہونا چاہیے، تیری تو کوئی عبادت نہیں قبول ہونی چاہیے، تو والدین کا گستاخ ہے یار۔ تو وہ وہاں سے پھر کہہ کے واپس آ گیا، رات کو پھر سوئے، ان کو خواب آئی، اور خواب میں جناب دیدار مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہ ناراض ہوئے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ اس کو مایوس کر رہا ہے، اس کو تھپڑ مارا ہے تو؟ کہتا ہے جی حضور وہ والدین کا گستاخ تھا، وہ تو اس سے زیادہ اس کو سزا میں سمجھتا ہوں۔ ایسے تو سمجھتا ہے یہ سزا نہیں؟ کہتا وہ تو ہے ہی جہنمی۔ نہیں 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 وہ جہنمی نہیں ہے، وہ بخشا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے وہ کیسے بخشا جائے گا؟ وہ اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، والدہ تو اس کو ناراض حالت میں مری ہے، ناراض حالت میں والدہ مر گئی ہے، تو وہ اب گنجائش ہی نہیں بچی نا، اب تو والدہ سے وہ معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ انہوں نے کہا آخرت میں اس کی والدہ کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ کہتے وہ کیسے؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ جب لایا جائے گا نا تو اللہ حکم دے دے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اور کہیں گے اس کی والدہ کو بلا لو، والدہ بھی آ جائے گی، یہ بھی آ جائے گا، تو والدہ کے سامنے کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈالو، اور جب ڈالنے کے لیے وہ پکڑیں گے نا تو یہ کہے گا امی مجھے آگ میں پھینکنے لگے ہیں، تو والدہ خاموش، وہ گھسیٹیں گے، اب اس کی ٹانگیں نیچے گھسٹ رہی ہیں، اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے امی مجھے آگ میں پھینکنے لگے ہیں، لیکن امی چپ، وہ اور گھسیٹیں گے، وہ پھر آگے دیکھے گا اور پھر مڑ کے دیکھے گا امی مجھے پھینکنے لگے ہیں، تو وہاں سے والدہ کے رک جاؤ میں اپنا اس کو معاف کرتی ہوں، اس کو جہنم میں نہ پھینکنا، اس کو آگ میں نہ پھینکنا۔ یہ ہے ماں یار، اس کی زندگی چھین لی اس بیٹے نے جس کو اس نے پال پوس کے بڑا کیا تھا، جلا کے مارا ماں کو، لیکن ماں نے اس کو جلتا ہوا صرف سنا، برداشت نہیں کر سکی۔ یار ماں کی کس فضیلت کی بات کر رہے ہو؟ یہ ماں تو تمہارا منہ اگر فرض کرے مار کے توڑ دے تو تمہیں پھر بھی چپ رہنا چاہیے، حالانکہ ماں ایسا کرتی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو ماں نے مارا اور بیٹے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کبھی ماں نے مارا اور جناب بیٹا بستر پہ پڑا گیا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ تو ماں کی ایسی محبت ہے، ماں کبھی بھی دل سے بد دعا دیتی نہیں ہے۔ اس دفعہ میں گاؤں گیا تو واپس آنے لگا تو ایک بیٹا ماں سے بات کر رہا تھا، اور بیٹا کہتا ہے ماں کو کہ اب جانے لگا، وہ واپس جا رہا تھا نوکری پہ، فوج میں تھا، تو کہتا ہے امی ناراض نہ ہوئیے گا، کوئی گستاخی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا۔ تو ماں کی ورڈنگ سنیے گا، یہ میں آنکھوں سے دیکھ کے اور سن کے بتا رہا ہوں۔ وہ ماں کہتی ہے کہ پتر کبھی ماما بھی پتر نال ناراض تھی ہیں، ناراضگی چ بھی انہوں نے پیار ہونا پتر، میں تو نال ناراض کو نا، اور پھر ان کا ماتھا چوما اور پھر گلے لگایا، اور میں تو نال کدے کو ناراض تھی سان، تو اس ٹینشن نہیں کرنی، میں تو ناراض بھی تھی ہوں تو میں خوش ہی رہا تھا توڑنا، مطلب وہ اب پنجابی میں بات کر رہی تھی، تو مطلب میں تمہارے ساتھ ہر حال میں خوش رہی ہوں گی، اور ماں ناراض ہو بھی صحیح تو بظاہر ہوتی ہے، دل سے ناراض نہیں ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ اپنی ماں کے ساتھ تھا تو میں نے کہا امی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو آپ ہی محسوس کرتی ہیں، تو ماں کی ورڈنگ تھی کہ پتر توڑے کو تکلیف پہنچنے تو پہلے میں کو محسوس تھی وینی میں،
آپ کو تکلیف پہنچنے سے پہلے مجھے تکلیف محسوس ہو جاتی ہے، تمہیں تو بعد میں محسوس ہوتی ہے، اور میں پہلے تڑپ جاتی ہوں. تو میری روح کام کی کہ یار یہ ماں ہے اور جس کی خدمت ہی نہیں کر پائے ہم اس طرح سے. اللہ ہم سب کو خدمت کی توفیق دے. ماں بھی زندہ ہے، اس کو خوش کر لو بھائی، اس کی دعائیں لے لو. اس کی بد دعا بھی اگر وہ امام کعبہ بنا دیتی ہے نا تو اس کی دعا میں کیا تاثیر ہوگی بھائی. اس کی دعا لے لو تو آپ اویس کرنی کہ اس کی راہ پہ چلنے والے بن جاؤ گے، اس کی سنت کو اپنانے والے بن جاؤ گے. اس کی دعائیں لے لو خدمت کر کے. میں کہتا ہوتا ہوں بڑا عاجز سا بندہ ہوں، گناہ گار سا، کہ 3 شخصیات ہیں، امی، ابو اور استاد. او بھائی تمہاری مسٹیک ہے یا نہیں ہے، وہ اگر تمہیں کچھ کہہ دیتے ہیں نا اور تمہیں ڈانٹتے ہیں، تمہیں گالیاں دیتے ہیں، تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، چپ کر جانا. تمہاری دنیا میں بن جائے گی، آخرت میں بن جائے گی. تمہاری قبر میں تنہائی نہیں رہے گی. تمہاری آخرت میں جہنم کی آگ نہیں تمہیں چھوئے گی. صرف ان 2 شخصیات کو خوش نہیں کر سکتے یار، تو کتنے چھوٹے لوگ ہیں ہم اگر ہم ان کو بھی نہیں کر پاتے. تو وہ آپ سوچیں نا، تھوڑے امیجن کریں. بس آخری بات امیجن کریں، جب کبھی آپ کو تکلیف پہنچی ہو بچپن میں تو ماں نے کس زور کے ساتھ اور کس شدت کے ساتھ آپ کو سنبھالا، اور باپ کس طرح سے آپ کو ہاسپٹل لے کے گیا اور کس طرح سے آپ کو سینے سے لگا. اور باپ سخت بھی ہو نا، باپ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ آپ کو نہ برا کبھی چاہتا ہے، نہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی. میں آپ کو بتاؤں، آپ دعا کروانا چاہتے ہوتے ہیں نا کہ میں دعا کرواؤں، کسی ایسے عالم سے دعا کراؤں، کسی استاد سے دعا کراؤں، کسی ایسی شخصیت سے دعا کراؤں کہ وہ لگ جائے دعا. سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا پیر آپ کے والد صاحب ہوتے ہیں، والدہ ہوتی ہیں. ان کی دعا اگر صرف والد کہہ دینا کہ یہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں، صرف والد کہہ دے میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں، اور پوری دنیا کے بابے بیٹھ جائیں آپ کے لیے دعا کرنے، وہ دعا نہیں لگے گی ان کی. صرف باپ ایک ناراض ہے. اب لیول دیکھو، صرف اس کو راضی کر لیں، اس کی دعا لے لیں، پھر کسی بابے کی دعا بھی آپ کو اس کی حاجت نہیں رہے گی. آپ دعا کروا لیں، اچھی بات، حاجت نہیں رہے گی آپ کو. صرف یہ 2 شخصیات، یہی آپ کے پیر ہیں، یہی مرشد ہیں، یہی سب کچھ ہیں بھائی. اللہ حیاتی دے. میرے چاچو ہیں تو وہ بھی آرمی میں تھے، اب ریٹائر ہو گئے ہیں. وہ آتے چھٹی تو وہ کیا کرتے، ماں کو بٹھاتے اور ماں کو بٹھا کے ان کے پاؤں دھوتے، اور پاؤں دھو کے وہ جو دھلا ہوا پانی ہوتا تھا نا اس کو پی جاتے تھے. کہتے تھے یہ میرے لیے شفا ہے. اور اللہ نے اس کو اتنی عزتیں دی ہیں ان کو، اور اللہ نے اتنی ان کی زبان میں مٹھاس ڈالی ہے، میں حیران رہ جاتا ہوں. جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو میرے گھنٹوں بیت جاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا. ایسی مٹھاس اس کی زبان پہ ڈلی ہوئی ہے. وہ پتہ نہیں، وہ شاید ماں کے وہ جو پانی تھا نا پاؤں والا، وہ کوئی تاثیر ڈال گیا اس کے اندر. تو سارے مطلب بندے ہوتے ہیں نا خاندان میں، کچھ بندے اس کو اچھا مانتے ہیں، کچھ برا مانتے ہیں. اس کو دشمن بھی اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، یار باقی سارے ایک طرف، یہ شخص ایک طرف ہے، اس کے حالات اور ہیں. مطلب صرف خدمت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک چیز آپ کر لیں بس، بجائے کہ میں نے بڑا پچھتاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے والدین نہیں ہوتے نا، وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں. ہمارے استاد تھے تو وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے اسلامیات. تو کہتے ہیں میری جب تک والدہ تھی، میں صبح روزانہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے دودھ لے کے آنا ہوتا تھا. اب میں دودھ لینے جاتا تھا، میں نے جب تک والدہ زندہ رہی ایک دفعہ بھی مجھے راستے میں ٹھوکر نہیں لگی. اور والدہ جس دن فوت ہوئی نا، اسے اگلے دن مجھے کہا گیا دودھ لے کے آؤ. تو میں دودھ لینے گیا، راستے میں مجھے 3 دفعہ ٹھوکر لگی، اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ دیکھو پہلے ماں زندہ تھی تو زمین بھی مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، آج یہ بھی مجھے ٹھوکریں مار رہی ہے اور مجھے جناب میری اوقات یاد کرا رہی ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں تھی، وہ ماں کی وجہ سے میں چل رہا تھا. یہ بھی اپنا سینہ جو تھا وہ کشادہ رکھتی تھی میرے لیے، تو آج وہ نہیں ہے تو مجھے ٹھوکریں پڑ رہی ہیں. حضور والدین کی خوب خدمت کریں، اچھے برے ان کو نہ دیکھیں، وہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے ہی نہیں. وہ کیسے بھی ہیں، وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کے حقوق ہیں، آپ نے وہ پورے کرنا ہے. ان کو اف تک نہ کہو. یہ آیت سنی ہوئی ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، سنی ہوئی ہے آپ نے؟ اس کا مطلب پتہ ہے اف کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پتہ؟ میں بتاتا ہوں.
اگر آپ کے ہاتھ پر یا کپڑوں پر مٹی بیٹھ جائے گرد، اور اگر آپ پھونک سے اسے اڑائیں تو وہ جو مٹی اڑے گی اور اس اڑنے کا جو شور پیدا ہوگا، وہ جو شور ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں اف. یعنی کہ کوئی اتنی سی بھی ایسی بات نہ کریں یا ایسی حرکت نہ کریں یا ایسی کوئی اپنا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اتنی سی بھی ان کو تکلیف پہنچے والدین کو. والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، اف کا دوسرا ڈائمینشن، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ سم ٹائم ایسی حالت میں ہو جاتے ہیں کہ ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتے، واش روم، تو وہ پھر ادھر ہی ان کا پخانہ وغیرہ، کپڑے بھی خراب، جسم بھی خراب، تو ظاہر ایک سمیل کا سلسلہ چلتا ہے چرپائی سے بھی. حکم کیا ہے اف کا؟ اف کا حکم یہ ہے کہ اس حالت میں بھی تم منہ پر اگر رومال باندھ لیتے ہو تو والدہ تو دیکھ رہی ہے یا والد تو دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹے کو مجھ سے بو آ رہی ہے، اس کا دل برا ہو رہا ہے، اس سے بھی ان کا وہ نازک دل جو ہے وہ دب جائے گا، تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا. تو ایسی سچویشن میں کیا ہے کہ اف کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ تم وہ اذیت برداشت کرو، سیکھو، اور اس کو جناب آپ اسی طرح سے ڈیل کرو تاکہ ان کو یہ بھی فیل نہ ہو. حالانکہ آپ والد صاحب سے، والدہ سے پیار کرتے ہیں، آپ ان کے پیار میں ہی تو خدمت کر رہے ہیں. آپ کو تو جو بری لگ رہی ہے وہ اسمیل لگ رہی ہے جو ان کے کپڑوں سے، چرپائی سے یا جسم سے آ رہی ہے، تو آپ تو اس سے کرو، اسمیل کا مسئلہ ہے، والدین سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ یہ ڈفرینس کہ وہ رومال کا بھی حکم نہیں ہے، وہ کہ اتار کے اسی طرح نارمل رہ کے تاکہ ان کو فیل نہ ہو. تم بھی تو چھوٹے تھے نا، بیچ میں نہیں کر دیتے تھے، تو والدہ سنبھالتی نہیں تھی، وہی نہیں دھوتی تھی، کپڑے بھی دھوتی، سب کچھ کرتی تھی، اب تمہاری باری ہے. تو ایک صحابی تھے نا اسی سے ریلیٹڈ، وہ گئے کہ میں نے والدہ کی اسی طرح خدمت کی ہے جس طرح والدہ نے مجھ پہ احسان کیے تھے بچپن میں. تو اس نے میرے کپڑے دھوئے، اس نے میرا جسم دھویا، اب میں والدہ کی بھی اسی طرح دھوتا ہوں اور میں جناب ان کے کپڑے بھی دھوتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں. تو کیا میرا اور ان کا احسان برابر ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، حضرت عمر تھے. یہ حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں، یہ برابر کدھر ہو گیا، یہ پاگل ہو، برابر ہو گیا. تم سوچتے ہو جب دھوتے ہو تو تم سوچتے ہو کہ یہ کب دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اور تمہاری والدہ سوچتی تھی کہ اللہ اس کو لمبی زندگی دے دے، اللہ اس کو جلدی بڑا کر دے. اس کی سوچ میں تمہارے سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی، یہ برابر نہیں ہو سکتا. تو والدین کے احسان بھائی نہیں ختم ہو سکتے. بات میں پوری کر چکا ہوں اپنی طرف سے، اور اللہ کرے کہ جو بات حق صحیح تھی آپ کے دل و دماغ تک اللہ اپنے رحمت سے، کرم سے پہنچا دے. اور اللہ، میں کو بہت باعمل شخص نہیں ہوں، اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. جو علم تھا وہ آپ تک پہنچایا، اور اللہ سے میں اور آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ جس پہ آپ بور ہوئی ہوں، جس پہ آپ کو اکتاہٹ فیل ہوئی ہو، تو بہت لمبی بات ہو گئی. لیکن یہ باتیں صرف والدین کی شان تھی، بیان کرنی تھی میں نے. اور اب چھوٹی سی گزارش ہے، والدین کو نہ جا کے اگر ہو سکے نا، اگر پاس ہوں تو گلے لگا لیجئے گا، ان کا ہاتھ چوم لیجئے گا، ان کے پاؤں دبا دیجئے گا، ٹانگیں دبا دیجئے گا، ان سے دعا لے لیجئے گا. پھر خدا کی قسم آپ کی دنیا اور آخرت کی ٹینشنیں پھر نہ لیجئے گا، اللہ مدد کرے گا. پھر آپ کی، پھر اللہ آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے گا، نہیں تو کال پہ بات کر کے ان سے ایک دفعہ اپنی گستاخیوں پر، کمیوں پر معذرت کر لیجئے گا. جس طرح اس فوجی کی میں بات سنا رہا تھا، جو کہ ایک جوان فوجی، میں نے بتایا آپ کو کہ اس نے ماں سے معذرت کی کہ ماں ناراض نہ ہوئی، کوئی چھوٹی موٹی لرزش ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. تو آپ بھی معافی کے ورڈ کہنے ہیں، آپ کہہ دیں، ابو سے کہہ دیں، امی سے کہہ دیں، دعا لے لیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی ٹینشنیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ آپ کو کبھی تکلیف میں مبتلا ہی نہیں کرے گا، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے میرے شہزادے. وہ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ ہیں، وہ بوڑھے ہوئے نا، تو وہ ہمارے گاؤں کے نہ صرف بزرگ تھے، وہ مطلب سرپنچ قسم کے شخص تھا، بہت دلیر آدمی تھا. وہ بوڑھا ہوا تو اس نے ایک بیٹے کو سلیکٹ کیا. ٹوٹل 8 بیٹے بیٹیاں تھے، 5 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں. اس نے ایک بیٹے کو سلیکٹ کیا کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا. اب اس کی کنڈیشن یہی ہو گئی تھی کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. وہ اتنا بزرگ ہو گئے تھے کہ ان کو واش روم نہیں جایا جاتا، سارا کچھ مسئلے مسائل تھے. وہ جو بیٹا تھا وہ نعت خوان بھی تھا، وہ ٹیلی ویژن پہ بھی آتا تھا، یہ ہمارے گاؤں کا رشتہ دار بھی ہے.
اور ریڈیو پہ آنا، اور ایئر فورس میں بہت زیادہ سرو کیا، پھر بہت سارے اسکولوں پر وہ چیکر بھی رہے، پھر وہ ان کا دواخانہ بھی ہے، اور بھی بڑے سلسلے، بڑی اللہ نے عزت دی، مقرر ہے باقاعدہ، اور قاری ہیں، بڑے القابات ہیں وہ. لیکن والد صاحب کی وہ اس کنڈیشن میں بھی نا، میں وہاں ان کے گھر رہا نا کچھ دن، تو میں نے وہ اس کنڈیشن میں بھی جب وہ آتے تھے نا تو وہ کہتے تھے آ گئے ہیں، مطلب رات کو وہ لیٹ آتے تھے 11-12 بجے بھی، وہ باپ جاگ رہا ہوتا تھا، اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن باپ بیٹے کے آنے کا انتظار اس کے رہتا تھا، اور ساری عمر وہ پوچھتے رہے. اور وہ مر گئے، فوت ہو گئے. میں نے ان کا جنازہ پڑھا، یہاں سے ہم گئے، اور اب وہ جو جس نے خدمت کی تھی نا، اب وہ بڈھا ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک یہ تھا، یہ جو قاری تھا، ایئر فورس والا تھا، ٹیلی ویژن پہ نعتیں پڑھتا تھا، اس نے اس کی خدمت کی، اور یہ فوت ہو گیا. اب یہ آ گیا بڈھا، اب یہ بڈھا ہو گیا، اب ان کا بیٹا ہے. اور یہ یقین کریں، میں نے اسے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے، کسی کو بتائی نہیں. اگلے دن میں نے پوچھا کسی کو بتایا تو نہیں؟ کہتے میں نے ابو کو بتا دیا. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ میں نے تجھے راز دیا تھا. کہتے میرے اور ابے کے درمیان کوئی راز نہیں ہے، تو جو مرضی راز دیتا رہا، میرے پیو کو ساری باتیں پتہ ہوں گی. میں نے کہا کیا کر رہا ہے، پاگل ہے؟ کہتا میں پیو سے کچھ نہیں چھپا سکتا، یہ پیو میری جلد جان ہے. زبردست یار، اس نے اپنے باپ کی خدمت کی، اور یہ اپنے باپ کی خدمت کے لیے لگا ہوا ہے. اس کو میری دوستی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے باپ کی خدمت کا ہے. کہتا ہے میں یہاں سے قدم وہاں اٹھاتا ہوں نا تو میں ابو جی کو کال کرتا ہوں. ابو جی کہتا ہے، جی ابو جی. یار لیول رسپیکٹ کا. اور یہ کو بہت پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، مطلب کہتا ہے بہت پڑھا لکھا ہے، بڑی مشکل سے 10ویں پاس کی تھی، رو رو کے پاس کی تھی. وہ مجھے پتہ ہے کیسے ہم نے پاس کرائی اس کو. تو وہ جناب، لیکن والد صاحب کی اتنی خدمت کرتا ہے وہ. اور یہ دیکھیں خدمت کا، اس نے خدمت کی، آگے سے آج آپ کریں گے، کل آپ کی ہوگی یار. اور اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری ہوگی، اس لیے یار انہوں نے آلریڈی اتنے احسانات کرنی ہیں، اس کو ہی بدلہ دے دو. وہ ایک بیٹا تھا، تو اس نے تو اپنے والد کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا تھا، کافی گھسیٹ کے لے کے گیا، بڈھا ہو گیا تھا نا. تو بیوی نے کہا کہ اس بڈھے کو باہر پھینکو. تو وہ چول کے سنگ پتر تھا، اس نے پکڑ لیا اور گھسیٹتا گیا کافی آگے تک. چپ کر کے والد گھسیٹتا رہا. ایک جگہ پر جا کے نا والد نے کہا رک جا. تو اس نے کہا جی ابا کی مسئلہ؟ انہوں نے کہا پتر اس تو آگے مجھے کو نہ گھسیٹی. وہ کیوں نہ گھسیٹا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تک میں نے اپنے باپ کو گھسیٹا تھا، آج تو نے مجھے گھسیٹا، یہ مجھے بدلہ مل گیا ہے. اب یہاں سے آگے تو نے گھسیٹا تو یہ ظلم ہوگا، اور تیری اولاد تجھے گھسیٹے گی. لیول دیکھو، اس نے اپنے باپ کو گھسیٹا تھا، اس نے اپنے باپ کو گھسیٹا، اور پھر باپ نے وہاں تک خود گھسیٹنے کے بعد پھر کہا کہ اس سے زیادہ مجھے نہ گھسیٹی، کیونکہ اتنے تک ہی میں نے اپنے باپ کو گھسیٹا تھا. تو بھائی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہونی ہے. اس خوف سے نہ کریں، لیکن ان سے محبت میں کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو گزارش میں نے چھوٹی سی کی ہے، اتنی بات کرنے کے بعد کھڑے ہو کے آپ سے باتیں کی، اپنی طرف سے پوری کوشش کی. گزارش اس کے بدلے میں مجھے ایک چیز چاہیے کہ آپ، وہ بھی آپ کے لیے، آپ جا کرنا والدین کی تھوڑی سی پاؤں دبا دیں، ان کے ہاتھ چوم لیں، ان کو گلے لگا لیں، والدہ کا ماتھا چوم لیں، والد کے پاؤں پکڑ لیں، معافی مانگ لیں، جو اس میں سے کر سکتے ہیں کر لیں. ان کو خوش کر کے نا دعا لے لیجئے گا. یار مجھے وہ بات، مطلب باتیں بہت ہے نا والدین کے ساتھ. ٹاپک ایسا ہے. وہ ایک بچی تھی نا، تو بچی بڑی کم بخت تھی. اس نے ماں کو اس نے برا بلا بھی کہا، اور ساتھ میں تھوڑا سا ایک آدھ تھپڑ بھی مار گئی. تو اب ماں رونا شروع ہو گئی. کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے بیتے تو اس نے ماں کو آ کے نا معافی مانگ لی کہ معذرت مجھ سے، میں جذبات میں تھی، مجھے سمجھ نہیں لگی، آپ نے اس ٹائم اس طرح سے بات کی، مجھے کنٹرول نہیں ہوا. اور میں تو ماں جناب اب اگلے صبح، رات گزری، صبح پھر لوگوں کو بتا رہی نہیں میری بیٹی بہت اچھی ہے، وہ جذبات میں تھی اس ٹائم، اس نے مجھے کہا، لیکن بعد میں اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، بہت اچھی ہے میری بیٹی. دیکھو ماں کا لیول یار. تمہیں کو مارے ہم لوگ تو اسے سالوں سال یاد رکھیں گے. کم وقت نے مجھے محفل میں مارا تھا، میں چھوڑوں گا نہیں اسے. لیکن وہ ماں تھی نا، اس نے گن گانا شروع کر دی، بہت اچھی بیٹی ہے. اس کو فوراً احساس ہو گیا، فوراً مجھ سے معافی مانگ لی اس نے، تو خوش ہو گئی. تو دیکھو یہ ہے ماں. اور کیا بات کر رہے ہو یار. تو ماں کی تو فضیلت پہ جتنا بولیں کم ہے، ماں باپ دونوں. تو قدرتی ماں کا تذکرہ زیادہ رہتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. والد تو زیادہ ٹائم باہر گزارتے ہیں، تو والد کے ساتھ اٹیچمنٹ قدرتی طور پر لوگوں کی کم ہوتی. لیکن ظاہر اللہ نے ان کو بھی بہت زیادہ فضیلت دے رکھی. اور آپ کی کوئی تعریف آپ سننا چاہتے ہیں؟ تعریف سننا چاہتے ہیں؟ ہیلو، تعریف سننا چاہتے ہیں؟ سارے ساکن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں.
سننا چاہتے ہیں تعریف؟ میں سننا چاہتا ہوں, تم لوگ سننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں. الحمدللہ سارے سننا چاہتے ہیں, بس ٹھیک ہے. آپ نا میرے ساتھ جتنی مرضی اچھائیاں کریں نا, میں شاید ہفتے بعد کہوں گا ہاں یار یہ لڑکا ٹھیک ہے. آپ آج آزما کے دیکھ لیں, چیلنج میں بتا رہا ہوں. آپ آج جا کر صرف ماں کے جناب پاؤں دبا دیں تھوڑے سے, اور نہ بھی دبایا, صرف دبانے کے لیے چل جائے, میں نے اب پاؤں دبانا, اور امی کہے نہیں بیٹا تو تھکا ہوگا, یہ تھکی ہوگی, یہ چلا جا. اور وہ اگلے دن صبح آپ کی تعریف کرتی اٹھے گی, یا جب بات ہوگی نا آپ کی, ہاں یہ تو میرے پاؤں بھی دباتی ہے, اس میں رات کو بھی کہہ رہی تھی اس طرح, حالانکہ دبائے شبائے کو نہیں ہے, وہ تعریفیں کرنا شروع ہو جائے گی. یعنی کہ تھوڑی سی اچھائی, اور ماں اس کو اتنی تعریفوں میں بیان کرتی ہے نا, اور تعریف ہی تعریف ہے. یہ میرا بیٹا کیا مال ہے بھائی, یہ شہزادہ بیٹا ہے میرا, اور اس کی برابری نہیں ہے, تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے, یہ تو بہت اچھا ہے. مطلب کبھی کبھی یہ میں بھی فیل کرتا ہوں, میں کبھی چھوٹی سی کوئی اچھائی کر دوں تو وہ سب کو بتانا شروع کر دیتی ہیں والدہ, تو میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں, اتنا میں نے کام نہیں کیا, اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو میں بھی انہیں کہتا ہوں اتنی بات نہیں تھی, تو اتنی نہیں تو نے بڑا کام کیا ہے. میں نے کہا اچھا میں بہت شاید کیا ہوگا. تو وہ جناب اس طرح سے, اور کبھی بھی ان پہ طنز نہیں کرنا چاہیے. وہ یار بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کی خوشیاں ہمیں دکھائے, اللہ ہمیں اتنی توفیق دے, ہم ان کو حج عمرے کرائیں, ہم ان کی خوب خدمت کریں, اور ان کی ڈھیروں دعائیں لیں, اور ان کو اتنا خوش کریں کہ یہ کہیں کہ دعا دیں کہ اللہ ہر کسی کو ایسی اولاد دے, اللہ ہمیں ایسی اولاد بنائے, اور آپ سارے ایسی اولاد ہو انشاءاللہ ایسے. تو بس اسی کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو ہماری ساری ڈسکشن کو قبول و منظور کرے. کچھ آپ کہنا چاہیں؟ کچھ سوال کی شکل میں ہے بات تو وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کمپلیمنٹ کی شکل میں 3 کمپلیمنٹ جو ہے نا آپ دے سکتے ہیں کہ آج کی ڈسکشن سے کیا آپ کو سیکھنے کو ملا, یا کیا آپ نے ارادہ کیا, کیا سیکھنے کو ملا اور کیا ارادہ کیا. جی پلیز. ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, یہی سب سے مین پوائنٹ تھا. بیٹھے شاہ. جی پلیز. کبھی اف نہیں کہنا, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ان کو اف نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کچھ بھی ہو جائے آگے سے چپ, تو یہ بہت بڑی بات ہے, بے شک بہت پیاری بات ہے. جی یہ پوائنٹ زیادہ اہم تھا کہ وہ تھرو آؤٹ امپورٹنس ہے نا ان کی. صرف پیرنٹ ڈے تو میں نے وہ آپ کو بتایا کہ آ رہا ہے کم وقت, ڈے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. وہ ڈے کی میں نے بتایا کہ وہ صرف اس لیے کہ ہم تھوڑا میمورائز کریں ان کی ساتھ جو میموریز. تو 3 کمپلیمنٹ ہو گئے ہیں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے.